حج حج کے دن آ گئے۔ کراچی جا کے میں شادی کرا آیا تھا۔ بیگم ابھی MBBS 3rd ایئر کی طالبہ تھی۔ اس کی گرمیوں کی چھٹیوں میں ہی حج کی تاریخ آ گئی۔ وہ تبوک آ گئی۔ والدین کے بھی ویزے لگ گئے۔ ابا جی کی صحت بگڑ گئی۔ امی جی بھی پیچھے رک گئیں۔ تبوک میں لیے گھر میں ہم صرف دونوں تھے۔ حج کی تیاری کر کے ہم سرکاری بڑی ٹھنڈی بسوں پہ چڑھ گئے۔ احرام مدینہ پہنچ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور حاضری کے بعد باندھے۔ راستے اور حج کے قیام کے لیے انتظامات میں سب الجھے ہوئے تھے۔ امریکی کٹلری، فرانسیسی کافی پیک، ڈچ پنیر اور مکھن کی ڈلیاں، انگلش ریفریجریٹر، ساتھ وہی سلطانی پگڑی میں ملبوس باوردی باورچی، خانسامے اور ویٹر۔ جدھر بس رکتی ادھر چمچے کانٹے کھڑکنے لگتے، جبڑے ہلتے، مشروبات سے بھری یخ رنگ برنگی بوتلیں کھلتی، اور احرام باندھے باندھے مکہ کی طرف سفر جاری رہا۔ سفر تبوک سے ہر طرف بہت کیے، حج سے پہلے اور اس کے بعد بھی۔ پوری ٹینک بٹالین دوسری رجمنٹوں کے ساتھ ہر 2-4 مہینوں بعد صحرا میں فوجی مشقوں پہ نکل جاتی۔ صحرا کے ریت ٹیلوں پہ اپنے آہنی پہیوں پہ چوڑی سٹیل کی زنجیر چڑھائے ہمارے فرانسیسی AMX 30 ٹینک یوں تیرتے ہوئے جاتے جیسے سمندر کی بفری لہروں پہ تیز رفتار موبائل بوٹس بھاگتی ہیں۔ ٹینک میں بیٹھے ہم یوں ریت لہروں میں اوپر نیچے ہوتے جاتے جیسے آٹا گوندنے کی کنالی میں پڑے، اور مضبوط توانا ہاتھ ہمیں مکیوں سے دبا اٹھا رہے۔ صحرا میں پہاڑ بھی اگے ہوتے، لال لال عنابی پتھروں کے خشک پہاڑ جو دھوپ سے جل جل کے شام وقت براؤن دکھنا شروع ہو جاتے، رات کو کالے نظر آتے۔ صبح دم جب سورج کی پہلے پہل کی کرنیں آنکھ کھول کے تکتی تو وہ سنہرے لگتے۔ انہی پہاڑیوں بیچ ریت کے سمندر میں ہم ٹینٹ لگا کے رہنے لگتے۔ میرے ٹینٹ کا ساتھی اکثر بدلتا رہتا۔ کبھی میرا انجینئر ساتھی میجر حق نواز میرے ساتھ ہوتا، جس کی ذمہ داری ٹینکوں کی تکنیکی دیکھ بھال تھی۔ وہ درمیانے قد کا، پتلے جسم والا، سوچوں میں گم، کم گو، مگر حد سے زیادہ محبتی اور خلوص سے بھرا ہوا۔ باتیں کم کرتا مگر سنتا زیادہ۔ وہ بھی میری طرح منگنی کرا کے آیا تھا۔ دونوں شادی کی منصوبہ بندی میں لگے رہتے۔ میں اسے جی بھر کے تنگ کرتا، شرارتوں سے اس کے ناک میں دم کر دیتا۔ وہ تنگ آ کے فون اٹھا کے 2IC کو کہتا، سر مجھے اس سے بچاؤ۔ جب وہ کہتے تو میں کسی اور کے ٹینٹ میں بھیج دوں تو کہتا، نہ رہنا اسی کے ساتھ۔ کبھی ہم کپتانوں میں سے سب سے لمبا تڑنگا سینئر کیپٹن سعد ساتھ ہوتا۔ وہ دنیا بھر کے صحراؤں کے سب بھید جانتا تھا۔ وہ مجھے پاکستانی صحراؤں اور عرب کے ریگزاروں کا فرق بتاتا۔ کہتا، ہمارے صحرا خالص ریت کے بنے، چھوٹے باریک ذروں والی، ہوا میں دھول کی طرح اڑنے والی ریت کے، جن کے ٹیلوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہوا آتی تو ٹیلے سرک جاتے، دانا دانا ریت کا چڑیوں کی طرح اڑ کے کہیں اور جمع۔ انہی صحراؤں پہ ہوائیں چلتی تو ان کی سطح سمندر کی طرح لگتی، جیسے سمندر کی لہریں جم گئیں۔ عرب ریگزاروں میں بھی ہر جگہ پتھریلی چٹانیں نہیں تھی، اکثر حد نظر تک ریت ہی ریت، منجمد ریت، لہروں بھرا سمندر۔ صبح دم سورج کی پہلی کرنوں سے اس صحرا کے ذروں میں چھپا سونا آنکھ کھول لیتا۔ سارا صحرا سنہرا ہو جاتا۔ جو سورج اوپر آتا جاتا، ریت کے ذرے گرم ہوتے جاتے۔ دن کا بڑا حصہ نیم گرم صحرا پہ چلتے تو اچھل اچھل پڑتے۔ چولہے پہ پڑی کڑاہی کی آگ بنی ریت میں خشک مکئی کے پاپ کارن بن جاتے۔ شام سمے ریت ٹھنڈی ہونے لگتی، سورج کی تمازت سے ریت ٹیلوں پہ گم ہوا سونا اچھل کے جاگ جاتا۔ اندھیرا ہوتے ہوتے صحرا سورج کی دی ساری حرارت اگل دیتا، ٹھنڈ بڑھنے لگتی۔ رات کے دوسرے پہر ہم اپنے ٹینٹ کے اندر کمبل لپیٹ کے سوتے۔ سورج جتنا تیزی سے صحرا میں صبح دم چڑھائی کرتا، پہاڑوں پہ یہ دھوپ اتنی ہی سست گام سرک سرک کے آتی۔ رات صحرا کی دیدنی ہوتی، تارے اس قدر شوخی سے چمکتے کہ آسمان پہ چراغاں ہوا لگتا، دکھتے بھی اتنے قریب کہ جی چاہتا اچھل کے توڑ لیں۔
چاند نکلتا صحرا کے آسماں پہ تو ریت ٹیلے دودھ بھرا سمندر دکھتے، تارے سہم کے آپس میں سرگوشیاں کرتے، چاند منہ کھول کے چاندی اگلتا مسکراتا۔ ہر رات صحرا کی عروسی رات ہوتی، موسم ایک دم گرمیوں میں بھی خوشگوار، دوستوں کی میٹھی سرگوشیوں جیسی میٹھی ہوا جو کبھی بگڑ کے طوفان بنتی تو ریت کے بادلوں میں سب کچھ اڑا کے لے جاتی۔ ٹینٹ کے قلعے اکھڑ جاتے، بندی رسیوں کی گرہیں کھول جاتی، جدھر مضبوط گرہ ہوتی ادھر رسی ٹوٹ جاتی، ٹینٹ کے اندر پیٹ میں ہوا بھر جاتی، وہ ہوا کے رخ سے کبھی ادھر سے جھولتا کبھی ادھر، خیمے کے درمیان کی مضبوط چوب بے سہارا ہو کے تنکے کی طرح اڑ جاتی، گر جاتی، اندر پڑے ہمارے کیمپ کاٹ، ہماری بچھائی ہوئی فولڈنگ چارپائیاں، ہمارے گدوں چادروں کمبل سمیت اپنی جگہوں سے سرک جاتی، پھر سے فولڈ ہو کے ہمیں ریت پہ گرا کے وہ بار بنے اچھلتے پھدکتے ہوئے خیمے سے کہیں دور جا گرتی۔ ریت طوفانوں کی سیٹیاں بہت زور آور ہوتی، ایسی آواز ہوتی جیسے ہزاروں منچلے ایک ساتھ ہونٹ بھیچے اپنے سینوں کی ہوا کو مائکرو فون پہ رکھے لاؤڈ سپیکر پہ سنا رہے، ایک دوسرے سے بات کرنا ادھر ناممکن ہوتا، ہر کوئی اس ریت طوفان میں کوہنیاں ریت پہ دبائے ہاتھوں میں اپنے اپنے سر لے کر الٹا لیٹ جاتا، ہر ایک کو یہ بھی خوف ہوتا کہ کوئی اڑتا ہوا لٹھ اسے نہ چھیلتا جائے، کوئی بھاری ٹرنک اچھل کے اس کے سر پہ نہ آ گرے۔ ایسے طوفان وہاں بہت آئے، گزر گئے۔ کیپٹن سعد کو ان طوفانوں سے بھی زیادہ صحرا کے بچھوؤں کا خوف ہوتا، وہ ٹینٹ پہ لیٹا ٹارچ اپنی گود میں رکھتا، ٹینٹ کے اندر رینگتے کسی سائے کو دیکھ کے بدک جاتا، ٹارچ جلا کے مجھے آواز دیتا، ڈاکٹر ادھر دیکھ، اسکارپیو۔ کیپٹن نادر میر دنیا بھر کے جغرافیے اور تاریخی اقوام عالم سے واقف تھا، وہ کبھی ٹینٹ فیلو ہوتا تو ساری دنیا کا نقشہ ریت پہ ہاتھ سے پکڑی سوٹی کی لکیروں سے بنا بنا کے سمجھا دیتا، تاریخ پڑھاتے پڑھاتے وہ ریت پہ کھودی لکیروں سے دنیا کی بڑی بڑی امپائر بنا کے اس کے خد و خال اور خصوصیات گنواتا، تصویری علاقوں سے انہیں ظاہر کرتا، منٹوں میں پھر ان ریت کی لکیروں پہ ہاتھ پھیر کے نئی لکیریں کھینچ دیتا۔ اس سے ملے سبق سے میں نے جانا کہ ساری حکومتیں، معاشرے، سویلائزیشنز ریت پہ بنی لکیروں جیسے ہوتے، کوئی ہاتھ آتا لکیریں کبھی سکڑ جاتی، کبھی پھیل جاتی، کبھی مٹ جاتی۔ انہی دنوں کیپٹن ٹو میجر کا امتحان آ گیا، اس کا ایک پرچہ انٹرنیشنل افیئرز کا تھا۔ نادر میر نے ایک رات میں مجھے سائبیریا سے اسپین، قاہرہ سے کیپ ٹاؤن، سنگاپور سے سسلی، نیوزی لینڈ سے جاپان اور ایمسٹرڈیم سے اسٹاک ہوم، لندن سے لاہور اور الاسکا سے فاک لینڈ تک دنیا کے سارے اہم مسئلے سمجھا دی، فلسطین اور کشمیر کی رگوں کا بہتا خون دکھا دیا، کہاں دنیا کے کس کونے میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، اس کھچڑی میں چاول کدھر، کون دال ہے، مرچ مسالہ کون ڈال رہا ہے، کس نے نیچے آگ دہکائی ہوئی، دیگچی دم دینے کے لیے اس کے کندھوں پہ کس نے انگارے چن کے رکھے، سارے بھید بتا دی۔ اسے بھی کتابوں کا چسکا تھا، میس کے کمروں اور صحرا میں اپنے خیموں میں بھی ہم کتابیں اٹھائے اٹھائے پھرتے، ٹینک فائرنگ رینج پہ قطار میں ٹینک کھڑے ہوتے، بھاری لمبے گولے ان میں بھرے جاتے، گولا چلتا تو پورا ٹینک لرز جاتا، میں اور نادر میر ان گولے اگلتے ٹینکوں پہ چڑھے بیٹھے کتابیں کھولے پڑھتے رہتے، کبھی کبھار گولا چلنے کا جھٹکا ایسا شدید ہوتا کہ ہاتھ میں پکڑی کتاب کا ورق خود سے پلٹ جاتا، نئی تاریخ لکھی سامنے آ جاتی۔ ایک بار ایسا ہی ہوا، کمانڈنگ آفیسر نے کہا ٹینک فائرنگ مقابلہ ہوگا، ہر افسر دو دو گولے چلائے گا۔ ڈاکٹر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، تم بھی گولا چلاؤ گے؟ میں نے ٹینک بارے اس کی کتاب کھول لی، پڑھ لی، میری باری آ گئی، میں ٹینک کا کیپولا کھول کے اس کے اندر گیا، جہاز کے کاکپٹ کی طرح ادھر گھڑیاں لگی ہوئی تھی، ان میں پیلی پیلی روشنیاں، ٹارگٹ دیکھنے کا آئی پیس، جیسے کیمرے سے تصویر بناتے ہوئے اسے فوکس کر کے ڈائل گھما کے فوکس کرتے، ایک طرف لگے انفرا ریڈ رینج فائنڈر کا لال بٹن ہاتھ میں لیا، لال سا نقطہ ابھر کے ٹارگٹ پہ سرسرانے لگا، اسے ٹارگٹ پہ ہولڈ کیا، فاصلہ ناپا جو خود بخود گھومتے ہنسوں سے سامنے آ کے ٹھہر گیا، میں نے ریڈیو کو ٹیون کرنے جیسی سب باریک سوئی ایک کالے گول ناب سے گھما کے ٹارگٹ پہ سیدھی کی،
1513.731 کا فاصلہ ملا۔ ٹینک گن کو اس کی سیدھ میں کیا، کانوں پہ چڑے ہیڈ فون کے ساتھ لگے، مائک سے کال دی، آن ٹارگٹ، ریڈی ٹو فائر۔ آواز کانوں میں آئی، فائر۔ میں نے دانے ہاتھ میں پڑا کمپیوٹر گیم کے ہولڈر جیسا کالا ہک سا ہاتھ میں لے کر اس کا لال چمکتا بٹن انگوٹھے سے دبا دیا۔ ٹینک کے دہانے سے گولا نکلا، ڈزن دھماکہ ہوا۔ پورا ٹینک ایک بڑے سے ہچکولے سے کھڑا کھڑا آگے پیچھے ہوا۔ کنٹرول روم سے آواز ہیڈ فون پہ آئی، براؤد بل۔ دوسرا فائر کیا، وہ بھی اینڈ ٹارگٹ کے کل میں۔ پوری بٹالین میں شور مچ گیا۔ 27 آفیسر تھے آرم کور کے۔ ٹرافی ایک ڈاکٹر لے گیا۔ سارے افسر میرے پیچھے پڑ گئے۔ ڈاکٹر، گریٹ وکٹری، بکرا کھلاؤ، جشن منائیں۔ میں ہنسوں، یار تم لوگ ساری عمر ایک ٹینک پہ چڑھے رہتے، گولے دو تم میں سے کسی کے اینڈ ٹارگٹ پہ نہیں پڑے۔ بازی میڈیکل کور کا افسر لے گیا، بکرا تو تم کھلاؤ۔ وہ کہیں یہ سب کیسے سیکھا؟ میں کہوں سب ٹینک کے مینول میں لکھا۔ کتابیں کتابیں، ڈاکٹر تمہاری کیا زندگی۔ نادر میر کہے، ٹھیک کہتا ہے، کتابوں میں ہی سارے بھید چھپے ہوتے، ہر کہی گئی اور کہے جانے والی بات چھپی ہوتی۔ سوچوں کو چھیڑتی چھڑی سوچیں سوچتی، گرہیں کھلتی جاتی۔ شفیق الرحمان کے خط آتے، کہتے 2 باتوں پہ پیسے ضائع نہیں ہوتے، ایک کتابوں پہ، دوسرے دنیا گھومنے پر۔ وہ کہتے نکلے ہو تو پوری دنیا گھوم کے آؤ ساری۔ نادر میر بھی شفیق الرحمان کی طرح سوچتا تھا۔ مجھے کہنے لگا، سال بعد جو مہینہ بھر چھٹی ملنی ہے، دونوں بھائی دنیا دیکھنے نکلتے۔ ادھر سے فرسٹ کلاس جہاز کا گھر تک آنے جانے کا ایئر کوپن ملتا تھا۔ اس رقم سے دنیا کے کسی کونے میں جانے کا سعودی ایئر لائن سے ٹکٹ لے سکتے تھے۔ اس نے پاسپورٹ ہاتھ میں گھماتے ہوئے کہا، سعودی آرمی آفیسر ہیں، جدہ چلو، ساری دنیا کے سفارت خانے ادھر، جدھر کا کہو ویزا ٹھک سے لگے گا۔ چلو، میں آ گیا اس کے ورغلانے میں۔ پہلے اشارتاً کراچی اپنے ہونے والے سسر سید شمس الدحا کو ٹیلی فون پہ عرض کیا، سر مہینے بھر کی چھٹی ملنی ہے، اگلے سال حج پہ جانا ہے، شادی ہو جائے تو دونوں مل کے یہ فریضہ ادا کر لیں گے۔ اس وقت مجھے ایک دم سے ایک فرض کی ادائیگی ادا کرنے میں چھپی ہوئی تمناؤں کے پورا ہونے کی امید نظر آتی، اور حج کرنا بہت پسند آیا۔ شاہ صاحب فرماتے، رہنے دیجیے، کیجیے جا کے حج، بچی کے ڈاکٹر بننے میں 2.5 سال رہتے۔ اسے 4 لیٹر پیڈ کے خط لکھ کے اس کے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ وہ کہے، پاپا سے بات کرو۔ میں بات کر کر کے تھک گیا۔ نادر میر سے کہا، چلو جدہ چلتے ہیں۔ یورپ، امریکہ سے ہوتے ہوئے جاپان، چین، بینکاک کے راستے پلٹیں گے، چلو۔ ساتھ ہی کراچی بھی فون کر دیا کہ نہیں آتا چھٹیوں پہ پاکستان، دنیا گھومنے جا رہا ہوں۔ ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہوا، لاہور سے بھائی جان کا فون آ گیا، خبردار چھٹیوں پہ سیدھے گھر آؤ، جیسے اسکول سے بستہ گلے میں ڈال کے آیا کرتے تھے، ابھی کہیں نہیں جانا۔ شاہ صاحب نے شادی کی تاریخ دے دی ہے، کارڈ چھپنے دے دیے ہیں، 2 جنوری کو تمہاری شادی طے ہے، 1-2 دن پہلے پہنچ جاؤ، سمجھے؟ جی بھائی جان۔ میں شادی کروانے لاہور آ گیا۔ نادر میر ہنستا ہوا دنیا بھر کے ملکوں کے ویزوں کے ٹھپے لگوا کے دنیا دیکھنے نکل گیا۔ اب دنیا کتابوں سے نکل کے اس کے پیروں کے نیچے تھی، آنکھوں کے سامنے تھی، ہاتھوں کے لمس میں تھی، کانوں میں گنگنا رہی تھی۔ بعد میں آ کے اس نے پاکستان نیوی کے سربراہ چیف آف نیول سٹاف کی صاحبزادی سے شادی کی۔ جن دنوں میں ISPR میں رائٹرز پول کا انچارج اور ہلال کا نگران تھا، وہ اپنی انگریزی میں لکھی کتاب گوادر آن گلوبل چیس بورڈ کا مسودہ لے کر میرے پاس آیا۔ اس وقت وہ بریگیڈیئر تھا۔ بولا، اسے فیروز سنز لاہور سے چھپوا دو۔ میری کتابیں ان دنوں وہی چھاپتے تھے۔ ظہر الاسلام فیروز سنز کے مالک سے میرا یارانہ تھا۔ میں اسے ان کے پاس لے گیا، انہوں نے کتاب چھاپ دی۔ وہی کتاب بعد میں سی پیک کے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوئی۔ 1-2 اور کتابیں بھی وہ لکھ چکا۔ ریٹائر ہو کے اب ٹیلی ویژن کے کسی نہ کسی ڈبے میں اکثر بیٹھا نظر آتا۔ نیچے لکھا ہوتا ہے، نادر میر ڈیفنس اینالسٹ، پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ اس نے بنائی ہوئی ہے، اسی کا چیئرمین ہے، عالمی سطح پہ پاکستان کی عزت اور توقیر بنوانے میں لگا ہوا ہے، آج بھی علم کا پیاسا اور جستجو کا شیدائی ہے۔ اس وقت میں نے دنیا گھومنے کا موقع گنوا دی۔
کچھ سالوں بعد جب ماسٹر ان ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کرنے جرمنی گیا تو ساری کسل نکال لی۔ ہالینڈ گیا، سویڈن، ڈنمارک، یورپ جی بھر کے گھوما، پھر نیو یارک جا اترا، امریکہ گھومتا رہا، ٹرینوں پہ پھرا، ان سب کی رداد الگ کتاب میں لکھی۔ کچھ اور سال بعد مشرق کی طرف نکلا، بینکاک اترا، ملائیشیا میں کوالالمپور ٹھہرا، جیا پترا گیا، پھر ساحلوں کے بیچ ہریالی میں سہانی موٹر وے سے سنگاپور گیا، تھائی لینڈ آیا اور کھٹمنڈو جا پہنچا۔ نیپال میں قدرت ساری کی ساری ننگی تھی۔ ساری دنیا میں انسان کی بنائی خوبصورتیوں کے سامنے نیپال کا قدرتی حسن سب سے منہ زور۔ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی بعد کے دنوں میں کئی بار انڈیا گیا۔ تاج محل کو دیکھ کے پھر ماؤنٹ ایورسٹ یاد آیا۔ وہ خدا کا بنایا شاہکار، یہ ہاتھ سے بنا شاہکار۔ شاہکار ہاتھ قدرت کے ہی ہوتے۔ اس وقت قدرت کا تقاضا بھائی جان کے حکم کی صورت میں آ گیا، تعمیر لازم تھی۔ تبوک سے چھٹی ملتے ہی سیدھا لاہور جا اترا۔ بھائی جان نے لاہور سے کراچی کے لیے ریل کا پورا کمپارٹمنٹ ریزرو کرایا ہوا تھا۔ بارات خیبر میل پہ چڑھ کے کراچی کینٹ اترے۔ آگے بھائی جان نے گاڑیوں کی قطار کھڑی کروائی ہوئی تھی۔ ہوٹل میں کمرے بک تھے۔ میں بھائی جان کے ساتھ شیروانی پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ ہولے ہولے ڈرائیور سے کہوں جلدی چل، تیز چلا گاڑی۔ بھائی جان ڈانٹ کے بولے چپ، آج تم نے نہیں بولنا۔ دل میں شاید سوچ کے مسکرائے ہوں کہ آج کے بعد ویسے تمہیں بولنے کون دے گا۔ حجرہ عروسی کراچی کے شیرٹن ہوٹل میں سجا ہوا تھا۔ امی جی، ابا جی، چچا سراج، چچا نظر، چچا صدر سب ساتھ، بھابیاں، بچے، چھوٹے بڑے بھائی بہن سب ساتھ۔ ایک بس میری سب سے پیاری بہن زینت نہیں تھی۔ میری شادی سے 10 مہینے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ اس کو میری شادی کا سب سے زیادہ چاو تھا۔ وہ ساتھ نہیں تھی مگر لگتا وہی صرف ساتھ۔ تبوک جا کے 3 مہینوں بعد اس کے جانے کی خبر ابا جی نے خط لکھ کے بھیجی۔ کچھ دن تمہارے پرانے ہسپتال سر گنگا رام میں داخل رہے۔ دل کا دورہ پڑا، اللہ کو پیاری ہوگی۔ اسی سے پیار بھی سب سے زیادہ تھا، اسی کو اللہ نے چن لیا۔ میں کمرے میں اکیلا پڑا، رو رو کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کے چہلم پہ لوٹا، اس نے سر گنگا رام ہسپتال میں میری منگیتر کو دیکھا تھا۔ خون سے نچڑے پیلے زر چہرے پہ اس کے، کہتے ہیں عفت کو دیکھ کے عجیب والہانہ خوشی کی لہر آئی، اور وہ اپنے بیڈ پہ لیٹی لیٹی سفید اوورال پہنے مریضوں کو دیکھ دیکھ کے سسکتی ہوئی ایک طالبہ کو گلے لگا کے خوشی کے آنسو رونے لگی۔ باجی زینت کے ساتھ بچپن میں پہلے پہل بچوں کے رسالے لا لا کر پڑھا کرتا تھا۔ وہ گجرانوالا میں نانا کے گھر رہتی تھی، اس کے پاس جیب خرچ کے پیسے زیادہ ہوتے۔ ایک ایک کر کے ہم دونوں نے ڈھیروں بچوں کی دنیا، تعلیم و تربیت، کھلونا اور بچوں کے ناول اکٹھے کر کے پوری ایک الماری بھر لی۔ ان دنوں آنا لائبریری سے بھی میں کتابیں لانے لگا۔ گھنٹوں ہم دونوں بیٹھے پڑھتے رہتے۔ اس کا سکول بھی میرے سکول کے برابر شیراں والے باغ کے کنارے تھا۔ سکول بھی اکٹھے جاتے، کھیلتے بھی ساتھ ساتھ۔ اس کی شادی کم عمر میں ہو گئی۔ 5ویں بچے کی ولادت کے ساتھ اس کو دل کا دورہ پڑا۔ کچھ دن ہسپتال رہی، چلی گئی۔ بارات پہنچ گئی، شادی ہو گئی، ولیمہ لاہور میں تھا۔ میں ولیمے کے انتظامات کی آڑ میں ڈنڈی مار گیا۔ بارات تیز گام پہ چڑھی، میں عفت کو لے کر جہاز پہ بیٹھ کے لاہور آ گیا۔ پھر اپنی ہی بارات کا لاہور ریلوے اسٹیشن استقبال کرنے پہنچ گئے۔ اس وقت چھوٹوں کی آنکھوں میں شکوہ تھا کہ بے وفا نکلے، ساتھ گئے ساتھ آئے نہیں۔ بڑوں کی نگاہ میں خشونت تھی، میرے پاس شرمساری کے سوا کچھ نہ تھا۔ شرمندہ بندہ بلا وجہ مسکراتا رہتا، میں بھی مسکرائے جاؤں۔ کیپٹن کامران کے چہرے پہ بھی ہر وقت مسکراہٹ رہتی، انگریز نما، گورا چٹا، پتلا پھرتیلا، چاقو چوبند۔ انگریزی گانے سنتا، کان میں ہیڈ فون لگائے وہ مائیکل جیکسن اور دوسرے پاپ آرکسٹرا پہ سر دھنتا اور پاؤں ہلاتا رہتا۔ مجھے کہتا تم کیوں پرانے انڈین گانوں کو سن سن کے دیوداس بنے بیٹھے رہتے ہو، یہ سنو یورپی میوزک۔ میں کہتا مجھے سمجھ نہیں آتی انگریزی گانے کے بولوں کی۔ کہتا کیسٹ کے ساتھ سانگ بک بھی ملتی، 2-4 بار اسے سامنے رکھ کے سنو، سب بول ازبر، پھر سواد دیکھنا۔ مجھے بھی اس کا چسکا پڑ گیا۔ ایسے میں کیپٹن سعید اختر نے آ پکڑا، بولا کیوں اپنا ناس کر رہے، کوا چونا کرا کے کبوتر نہیں بنتا۔ بولا کبوتریاں ہمارے سروں میں گٹرگوں کرتی۔
ادھر کوئل کی کوکو میں پکار، ادھر تو جنگلی ہیجان واپس آ۔ کیپٹن سعید اختر کو موز اور گھوڑوں کو لگام دینا آتی تھی، جیسے وہ وائلڈ اینیمل کو سدھارتا ویسا اور کسی میں کم دیکھا۔ وہ درمیانے قد کا خوب گٹھے ہوئے جسم کا افسر تھا، دوسرے رسالے کے افسروں کی طرح اسے بھی گھڑ سواری کا شوق تھا، مگر وہ مدتوں اپنے گھوڑوں سے خسر پسر باتیں کرنا کا ایسا عادی کہ اپنے ساتھیوں کو بھی اپنی سواری سمجھ کے اپنی مرضی کی باتیں اگلوا لیتا۔ اسے مفوق الفطرت قصے سنانے کا بھی شوق تھا۔ حج کے دنوں میں اس کے والد صاحب اس کے پاس آئے، میں ملنے گیا تو انہیں دیکھ کے ٹھٹک کے رہ گیا۔ ان کے چہرے پہ سکون کے ڈھیر لگے تھے، انہیں ایک نظر دیکھ کے پارے کی طرح کپ کپاتا دل سکھ سے سدھ ہو جاتا۔ میں تو انہیں ملتے ہی ان سے چپک گیا۔ پتلے سے جسم کے وہ بوڑھے، چہرے پہ ایک مٹھی داڑھی بھی زیادہ سفید، کھالی کم، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، مگر ایسی مقناطیسی نگاہ جدھر دیکھتی پکڑ لیتی، محبت کے شیرے سے لدی ہوئی۔ دھیمی دھیمی آواز میں ایک ایک جملہ ٹھہر ٹھہر کے کہتے، جیسے کہیں بات ازبر کرا رہے۔ انہیں کسی بات کی جلدی نہیں ہوتی تھی۔ اطمینان اتنا کیسے آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ چاچا جی کچھ پوچھوں؟ جی بیٹا پوچھئے، جو مرضی۔ میرے پاس سوالوں کا ڈھیر تھا۔ مفتی جی دور تھے، انہیں لمبے لمبے خط لکھتا، وہ آدھے صفحے میں بات لکھ کے کہتے، جدھر بیٹھا ہے وہیں سے سارے جواب ملیں گے، ڈھونڈو۔ میں نے پوچھا، وہی سوال جو مفتی جی سے پوچھا کرتا تھا، سرکار یہ سکون آپ کو کہاں سے ملا؟ وہ مسکرائے اور بولے، یہ تم اس سے پوچھو جس نے دینا ہے۔ وہ مسکرا کے آنکھیں اوپر گھما کے کہتے، اور مزہ اور سکون میں فرق، ایک راہ مزے کی جس کے آخر میں دکھ، الٹ اس کی راہ میں سکون جس کے رستے میں تکلیف، آخر میں سکون۔ یہ ہر ایک کو مل سکتا ہے۔ ہر ایک کا کیسے کہہ دوں، جو مانگے اسے مل جاتا۔ پھر وہ خود ہی مسکراتے ہوئے بولے، ہم اسے مانگتے کب ہیں؟ ہم تو طوفان مانگتے، آندھیاں طلب کرتے ہیں، بگولے پالتے، خواہشوں کی قطار در قطار، یہ مل جائے، یہ بھی، وہ نہ ہاتھ سے نکل جائے، اسے تو پکڑنا ہے، یہ چھوڑنا نہیں، وہ کوئی دوسرا نہ اٹھا لے، یہ کوئی ہاتھ سے نہ چرا لے۔ بیٹا جی ہم تو مانگتے ہی کچھ اور ہے۔ وہ ہنسنے لگے، پھر ایک دم سنجیدہ سا چہرہ بنا کے اداس نگاہ مجھ پہ جما کے بولے، سکون کیسے ملے جب بے اطمینانی میں ہم جیتے ہو؟ مجھے مفتی جی کی بات یاد آ گئی۔ بے اطمینانی باہر سے نہیں آتی، کچھ لوگ خود بخود اسے جنریٹ کرتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آگ کا بھاوڑ لگا کے ہم مجھ سے برف ڈھونڈے۔ مفتی جی یہ کہہ کے ہنسا کرتے تھے۔ مفتی جی کے چہرے پہ بھی سکون کا پہاڑ تھا۔ سمندر پار ادھر تبوک میں مفتی جی کا جب چہرہ ان میں دیکھا تو ان کے پاس سے نہ اٹھو۔ پتا چلا ان کا نام بابا رحمت علی ہے۔ کہنے لگے، پہلی عالمگیر جنگ ختم ہونے کے کوئی 10 سال بعد میں پیدا ہوا تھا، امبالے میں۔ ماں مجھے اپنی یاد نہیں، میری ہوش سے پہلے مر گئے، بس اپنی آنکھیں مجھے دے گئی۔ ابا کندھے پہ بٹھا کے اسکول لے جانے لگے، پھر قدم قدم چلتا جاتا، راہ ریل پٹڑی کے ساتھ تھی۔ میں جھکا اپنی ماں سے باتیں کرتا، اپنے پیروں کو دیکھ دیکھ کے چلا کرتا تھا۔ لوگوں نے ابا سے شکایت کر دی، تیرا بیٹا ریل کے نیچے آ جانا، سر جھکا کے اپنا ہی سایہ دیکھ دیکھ کے چلتا ہے۔ میں تو اپنی ماں کو ڈھونڈتا تھا، ماں ساتھ تھی، وہ ٹرین نیچے تھوڑی آنے دیتی۔ 10 پاس کر لیں، باپ کے ساتھ کھیتی باڑی کی، کریانے کی دکان چلائی، کپڑا بیچا، سب کام کیے، پریشانی نہ کمائی، پیسہ کمایا نہ کمایا، سکون نہیں گوایا۔ ملک کا بٹوارا ہو گیا، میں خاندان والوں کے ساتھ آ گیا، ابا پیچھے رہ گئے، بعد میں چلے، کبھی پہنچے ہی نہ، راہ میں شہید ہو گئے، کسی نے آ کے نہ بتایا، خود ابا کو خواب میں آ کر بتانا پڑا، بیٹا جی انتظار چھوڑو، میں چلا گیا۔ بس جس تاریخ کو خواب آیا وہی تاریخ ہر سال باپ کی برسی بنا کے منانے لگا۔ ادھر آ کے شادی کی، 4 بیٹے 4 بیٹیاں اللہ نے دی۔ ادھر حاضری کی تمنا تھی، اللہ نے سعید اختر کو ادھر بھیج دی۔ بس زندگی کٹ رہی ہے سونی۔ وہ مسکرانے لگے۔ چاچا جی آپ کو چاچا جی کہہ سکتا ہوں نا؟ ہاں پتر جی چاچا ہی ہوں، بولو۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں زندگی کٹ رہی سونی، ہاں کرم ہے اس کا، پر یہ بتائیں زندگی ہے کیا؟ وہ تھوڑی دیر تک میرا سوال سن کے مسکراتے رہے، ان کی آنکھوں میں دیے سے جلے۔
موم بتی کی طرح شعلے اٹھے، ان کے چہرے پہ روشنی پھیلی اور وہ آہستہ سے بولے، یہ زندگی عشق ہے۔ کس کا؟ کس کا عشق ہے یہ؟ وہ پھر مسکرائے، بولے، بیٹا جی، جو ہے ہی اکیلا، صرف اکیلا، زندہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے، یہ اس کا عشق ہے۔ وہ کیسے؟ بس ذرا ذرا چٹکی چٹکی سانس اس نے جس جس کو بانٹی، جدھر جدھر بانٹی ادھر بالیدگی ہو گئی، زندگی ہو گئی۔ مگر مگر کیا چاچا جی؟ مگر بیٹا جی، ہر زندگی کو ادھر موت ہے، پر کیا سر؟ پر عشق کو موت نہیں۔ مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا۔ بولے، ہاں، اقبال سے بھی کسی نے پوچھا تھا، عقل کی انتہا کیا ہے؟ اقبال بولے، حیرت۔ سوال پوچھنے والے نے کہا، اور حیرت کی انتہا؟ اقبال نے فرمایا، عشق۔ سوال پوچھنے والا پھر پوچھ بیٹھا، اور عشق کی انتہا؟ اقبال مسکرائے اور بولے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ سوال پوچھنے والا آنکھیں پھاڑ کے بولا، پھر آپ نے کیوں یہ کہہ دیا؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ اقبال نے اسے محبت سے دیکھا اور عاجزی سے، ہولے سے بولے، دوسرے مصرے میں میں نے جواب بھی خود ہی دے دیا، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ بولے، یاد رکھنے والی ایک بات ہے۔ کیا چاچا جی؟ بندہ مر جاتا ہے، عشق نہیں مرتا۔ حسین مر گئے کیا؟ انہوں نے عشق کی انتہا میں تلوار کی نوک پہ کہا، اللہ اکبر۔ وہ مر سکتے؟ جسم کا نہ سوچو، یہ تو مٹھی بھر مٹی ہوتا۔ ویسے جو عشق میں گزر جائیں ان کی مٹی بھی کبھی مٹی نہیں ہوتی، وہ بھی زندہ رکھ لی جاتی، ورنہ مٹی نے بھی ایک دن ابل جانا ہے، روئی کے گالوں کی طرح اڑ جانا ہے۔ لاہور میں تمہارے دادا صاحب علی ہجویری رحمہ اللہ کے پاس دیکھا کتنے زندہ لوگ ملنے جاتے۔ بلے شاہ رحمہ اللہ نے نہیں کہا تھا، گور پہ یا کوئی اور تمہیں کیا بتاؤں، بس جس کا عشق جتنا زور آور اتنی لمبی اس کی یہ زندگی۔ زندہ وہ جو سلطان باہو کے بقول مرنے سے پہلے مر گئے جیڑے۔ بس اتنی ساری بات ہے کہ بات کچھ بھی نہیں۔ بندہ اپنی میں رہے تو کچھ نہیں، میں نکال دے تو وہ ہنسنے لگے۔ مشکل کام ہے پتر۔ کیوں؟ منصور حلاج کا جواب بھول گیا۔ سمے سمے کی بات ہوتی، وقت وقت کی کھیڑ ہے ساری، سمجھے؟ پر چاچا جی، جی بیٹا، یہ وقت کیا ہے؟ پھر مسکرائے اور بولے، کبھی ٹرین پہ نہیں بیٹھے؟ بہت بار بیٹھا جی۔ اندر ٹرین کے ڈبے میں تو سارے چل پھر رہے ہوتے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، لیکن کھڑکی سے باہر دیکھو تو ساری دنیا پیچھے لپک رہی۔ قریب کے درخت تیز تیز دوڑتے، درمیان ہولے ہولے، اور دور کے الٹا دیر تک ساتھ ساتھ چلتے۔ دیکھا ہے نا؟ جی، بس یہ دنیا ریل کا ڈبہ ہے۔ اس میں اس وقت تم اور میں اور باقی لوگ، یہ سب جو نظر آتے، وقت باہر کھڑکی کے ہوتا۔ دنیا کے جو جتنا قریب ان کے لیے اسی قدر تیز گزرتا، جو دنیا سے دور ان کے لیے دھیرے سے، جو دنیا سے کوسوں دور وقت ان کے ساتھ ساتھ چلتا۔ اتنی سی بات۔ وہ مسکرانے لگے۔ میں سر جھٹکنے لگا، جیسے سر کے اندر جھٹکا سا لگا۔ تھوڑی دیر میں چپ رہا، ان کی کہی بات سے محظوظ ہوتا رہا، پھر ہولے سے بولا، چاچا جی، وقت ہے تو اللہ کی صفت ہی نہیں، اللہ کا راز بھی۔ پر اللہ کا سب سے بڑا راز جانتے ہو کیا ہے؟ کیا چاچا جی؟ وہ ہنسے، تھوڑی دیر تک مجھے ٹکٹکی لگا کے دیکھتے رہے، پھر آہستگی سے ادب سے بولے، اللہ کا سب سے بڑا راز ہے بندہ۔ میں نے اندر لیا لمبا سانس، باہر کھینچا، توبہ! یہ کیا! کئی من چلے اجلی ریشمی خیموں میں احرام باندھے، میدان عرفات میں حج کے دن حاضری وقت بیٹھے تاش کھیل رہے تھے، خوش گپیوں میں مصروف تھے، ادھر ادھر تانکا جھانکی میں لگے۔ میں خیمے سے نکل گیا، چلتا گیا، چڑھتا گیا۔ لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، وہیں احرام باندھے وہ ٹھنڈی بوتلیں اور گرم کباب بھی بیچ رہے تھے۔ کہیں لوگوں کے اکٹھ مل کے بیٹھے دسترخوان پہ ٹوٹے پڑے تھے، کہیں پھٹوں پہ بنے، خیموں میں بنے، بدبو کے بھبکوں میں اجابت خانوں کے باہر قطار بنائے کھڑے تھے۔ دور ایک کالی پہاڑی پہ ایک سفید براق دودھیا پتھر کی سیل کے پاس ہزارہ لوگ سفید احرام باندھے، ہاتھ اٹھائے، لبیک اللہم لبیک بڑبڑاتے چیونٹیوں کی طرح چڑھتے جا رہے تھے۔
مجھ جیسی بے حیت پراگندہ چونٹی کے بھی جیسے اس آواز سے پر نکل آئے۔ مجھے نہیں پتا کون مجھے پکڑ کے چلاتا ادھر لے کے۔ چڑھتا چڑھتا میں اس براق سفید پتھر کی سل پر جا چمٹا، اور میرے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں کھڑے ہو کے فرمایا وہ سارا خطبہ الوداع گونجنے لگا۔ شام اترنے لگی، لوگ پہاڑی سے اترنے لگے۔ مجھے واپسی کا راستہ بھول گیا۔ سارے خیمے ایک سے تھے، کس خیمے میری بیگم ہے، میرے ساتھی سنگی کدھر ہے، مجھے کچھ خبر نہیں۔ پتہ نہیں کون کون سے موڑ مڑتے گھومتے گھماتے اچانک مجھے آوازیں آنے لگیں، لو وہ آ گیا، یہ ہے ادھر، سب جگہ تمہیں ڈھونڈا، کدھر چلے گئے تھے، دیکھو تمہاری بیگم کتنی پریشان، چلو اب بیگ اٹھاؤ، آگے سے کنکریاں چننی ہیں، حج ہو گیا، مبارک ہو۔